سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا، اور اس میں سورہ نور ہم پڑھ رہے تھے، اور آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 53 سے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ آتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری عادات کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرما بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو۔ اس کی اطاعت کرو تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی بعض لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس کو بھی دنیا میں حکومت حاصل ہے اسے خلافت حاصل ہے، حالانکہ آیت میں ارشاد یہ ہوا ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ ان کو خلافت عطا فرمائے گا، اور جو اس کے بعد کفر کرے، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خلافت پا کر ناشکری کرے، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ منافقانہ روش پر اتر آئے کہ بظاہر مومن ہو اور حقیقت میں ایمان سے خالی۔ تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی اتنا اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اچھا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا صرف آپ کی زندگی میں تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے رسول تھے، یا ہمارے بھی ہیں؟ ہمارے بھی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا مطالعہ بھی کیا جائے۔
اور تو سنت کا علم بہت وسیع خزانہ ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ بڑی خیر سے محروم رہتا ہے۔ پوری زندگی بسر کرنے کے طریقے اس میں سکھائے گئے ہیں، تو اس لیے علم کے حریص ہونا سیکھیں، کیونکہ اطاعت کے لیے حکم جاننا ضروری ہے اور اس کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈے غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں وہ، اور اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی اجازت لے کر آئیں، نماز فجر سے پہلے والدین کے بیڈ روم میں نہ جائیں اجازت کے بغیر، ظہر کے وقت، قیلولہ کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے لیے وقف ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ تم پر کوئی گناہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر پرائیویسی کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے شوہر اور بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں، کیونکہ بچپن سے ان کے سامنے حیا کے تقاضے اگر پامال کر دیے جائیں، پھر بڑے ہو کر ان کے لیے چیزیں بس ایسی ہی ہو جاتی ہیں، پھر وہ اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اور وہ اگر اپنی چادر اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو۔ دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ مومنوں کے آپس کا تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم بھی کرتے ہیں، اور کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آڑ محسوس نہیں کرتا۔ اور اس میں خاص طور پر رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ دوستی بھی ایک رشتہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر یہ زیادہ رشتہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان ان کے ساتھ بعض اوقات زیادہ وقت گزارتا ہے۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ تو یہ ایک اصول دے دیا گیا کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے، جو مل کر کام کیا جاتا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی بلکہ مشورے سے کام ہوتا ہے، اور اس میں اپنی جگہ یا اپنا کام بھی بغیر اجازت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی یہ بھی امیر کی اتھارٹی میں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دے، یہ نہیں کہ وہ کسی ضد کی وجہ سے کہے، اگر واقعی حقیقی ضرورت ہے تو کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ مسلمانوں اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یعنی ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یعنی کام کے بیچ میں یا مجلس سے چپکے سے۔ منافقین ایسے کیا کرتے تھے کہ ذرا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا، پہلے آ کر حاضری لگوا لی اور پھر غائب ہو گئے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو تو معلوم ہے نا۔ لہٰذا جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ استغفر اللہ، یہ ہم سب کے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ سنتوں کی مخالفت
مخالفت، حدیث کی مخالفت انسان کو بہت بڑے فتنے میں ڈال سکتی ہے، یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات ہے، اور اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کا بھی احترام کریں اور سنتوں کی بھی پیروی کریں، اور جو لوگ دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہوں، علم دے رہے ہوں، ان کا بھی ادب اور لحاظ کیا جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ لے کر آئے ہیں، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ نور مکمل ہوئی، اور اس کے بعد اب سورہ فرقان شروع ہوگی۔ سورہ فرقان جو ہے وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی سورہ ہے، اور 3 چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں، توحید کا، رسالت کا، اور قرآن کی تائید کا۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان یعنی قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ یاد رکھیں تقدیر جو ہے وہ بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھیں، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے: اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لی جا سکتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ گئی؟ تو وہ بھی ایک تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے، تقدیر بھی لکھی ہے، اور تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم، اسے پہلے سے پتہ ہے کہ کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا، اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اور تقدیر کے معاملے میں بہت بحث کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو مسلیڈ کر سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے۔ تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہونے لگے یا کوئی پریشانی آنے لگے تو ہمیں وَقُلْ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ پڑھ لینا چاہیے، یعنی اللہ کی پناہ اور مانگ لینی چاہیے شیطان سے، کیونکہ شیطان وسوسے پیدا کر سکتا ہے تقدیر کے معاملے میں۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، نہ جو مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے، یعنی قرآن، جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، تو بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمان کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو ایک سحرزدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ تو یاد رکھیے پیغمبر بہت عاجزی والے انسان ہوتے ہیں، اور عاجزی اختیار کرنا پیغمبری کے خلاف نہیں ہے، یعنی کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا
شادی بیاہ کرنا، یہ چیزیں کسی کے شان و مرتبے میں کمی نہیں کرتی ہوں۔ پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا ان کا کیا تھا، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ یہی کھاتے ہیں، اس سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں، ان کا لباس زیادہ بہترین کیوں نہیں، ان کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں جو باڈی گارڈز ہوں ان کے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اپنے آپ کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں بتاتے تھے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹس سمبل ہے یہ کیوں نہیں ان کے پاس، وہ سوال کیا کرتے تھے۔ دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھوسنے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش بھی پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سمانے زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے، نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، یعنی رسول اور اہل ایمان کے لیے منکرین آزمائش ہے اور منکرین کے لیے رسول اور اہل ایمان ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی اس مصلحت کو سمجھ لینے کے بعد کیا اب تم کو صبر آ گیا کہ آزمائش کی یہ حالت اس مقصد خیر کے لیے نہایت ضروری ہے جس کے لیے تم کام کر رہے ہو؟ کیا اب تم وہ چوٹے کھانے پر راضی ہو تو اس آزمائش کے دور میں لگنی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے۔ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں تو انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں۔ سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر میں بڑا ہی اجر ہے۔ تو یہاں پہ پارہ نمبر 18 مکمل ہوا، لیکن سورہ فرقان جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں یعنی کہ حساب پہ یقین نہیں رکھتے اور اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور حساب دینا ہے، کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید کو بھی جھٹلایا، تو جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف ہے، نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتائے کہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ تو یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی، بلکہ اس کا سبب صرف تکبر اور سرکشی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے۔ یعنی انسان جب خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بڑی بڑی توقعات بھی رکھتا ہے اور مطالبے بھی کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی، اور اسی وجہ سے وہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ سورہ فرقان جو ہے نا، اس میں جہاد بالقرآن کا ذکر ہے اور عباد الرحمن کی خصوصیات بھی ہیں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ خدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ تو سب سے پہلے کون سا دن ہوگا جس میں انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کا۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تحت نگاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔
جو پھر نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹتے ہیں، اور برے انسان کے لیے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر، ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے۔ دوسرا کون سا موقع؟ جب انسان فرشتوں کو دیکھیں گے، قبر میں دیکھیں گے، منکرین نکیر کی شکل میں دیکھیں گے۔ اور تیسرا موقع کون سا ہے؟ یوم حشر، یعنی میدان حشر میں۔ تو ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے ہیں، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، ان کی پٹائی کرنے والے فرشتے ہیں۔ کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور اسی طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی۔ اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو آئے ہیں تو یہ بہت خوشی کا دن ہوگا۔ نہیں، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے، ابھی کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر ہی نہ آئیں، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے۔ جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ جان لے نہ لیں، اور اسی طرح قبر کے حساب کتاب کے وقت اور آخرت میں بھی۔ اور ابھی ہم نے یہ بات کی نا کہ اس دن جو ہے وہ ان کا کچھ بھی کیا دھرا، جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ غبار کی طرح اس کو اڑا دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑیوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ چھوٹے چھوٹے دھوپ کی اگر روشنی کی ایک کرن آ رہی ہو تو اس میں آپ خاکی ذرات دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے اعمال اتنے باریک باریک ذروں میں اڑا دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ کوئی کافر یا منافق یا مشرک یا مجرم لوگ ہوں گے؟ نہیں، بے شک وہ تمہارے ہیں، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا تھا، یعنی اکیلے میں وہ حرام کام کرتے ہوں گے۔ تو اب حرام کاموں کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فوش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا آ جاتا ہے، اسکرین کے اوپر غلط چیزیں دیکھنا سننا، اسی طرح چپکے چپکے غیبت کرنا، یا اسی طرح جن چیزوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا ارتکاب کرنا۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ باطن اور ظاہر میں نیک ہوتا ہے، اور تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور سب کے سامنے بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے ان لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرائے ہوئے تو لوگ اس کی واہ واہ کریں، نہیں، وہ اپنی تنہائی میں بھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور ڈرتا ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اور اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولے کی کتنی اہمیت ہے کہ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے۔ قیلولہ جو ہے وہ یہ سنت ہے اور ایک عبادت سمجھ کر بھی کرنا چاہیے۔ اس کے دنیاوی بہت سے فائدے ہیں، اور اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی، بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے خاموش ہو کے اپنے آپ کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر لیا جائے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھیں، یعنی اس چمڑے کا بیڈ سب بچھا دیتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اس چمڑے کے فرش پر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے۔ جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ اٹھ جاؤ، جو قیلولہ کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے۔ اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا ہے اور رات کو قیام پر قوت دینے والا ہے، یعنی قیلولہ سے رات کا قیام آسان ہو جاتا ہے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن
قرآن کو نشان تضحیک بنا لیا تھا۔ القرآن مہجورہ۔ القرآن مہجورہ کے دو معنی ہیں، نشان تضحیک بنانا یعنی مذاق کی جگہ پر رکھنا، اور نمبر 2 چھوڑ دینا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ پر غور کرے اور اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ وہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے۔ یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ القرآن مہجورہ کو قرآن کو چھوڑنے کے کچھ اقسام ہیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں قرآن کو ترک کرنے کے کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1 اس کو نہ سننا اور نہ اس پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال اور حرام پر رکنا اور نہ اس کے کسی حکم کو ماننا۔ نمبر 3 اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کی طرف نہ جانا۔ نمبر 4 اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کے فہم حاصل نہ کرنا۔ نمبر 5 اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں میں انسان کو شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفاء لما فی الصدور کے لفظات ہیں قرآن مجید میں، اور کسی اور بیماری کا علاج طلب کرنا اور اس قرآن سے علاج نہ کرنا یعنی اور گولیاں کھاتے رہنا لیکن دم نہ کرنا، یہ بھی اس کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ سب اللہ کے اس قول میں داخل ہے نا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے تو آپ کو بے چین کر رہا ہوتا ہے، چوتھے دن آپ بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں جو آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ ایسے میں دن اور رات الٹ پلٹ ہوتے ہوئے آپ کے اندر میں، آپ کے ماحول میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ظاہر ہے کہ مقام بہت بڑا تھا، اور آپ کے تو حالات بہت سنگین تھے، جو مخالفت وغیرہ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ ایک ہی جلد میں قرآن جو ہے وہ اتار دیتے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو۔ اور آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں نا کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا، ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی، اور جب ہم قرآن کے مجلس میں آ کے بیٹھے تو ہمیں اس کا جواب مل گیا۔ تو یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ اور جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں کتاب سے مراد غالباً وہ کتاب نہیں جو مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایات ہیں جو نبوت کے منصب پر معمور ہونے کے وقت سے لے کر مصر سے نکلنے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی رہیں، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس، تو رس عربی زبان میں پرانے یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الرس وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مار دیا تھا، اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخرکار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ یعنی یہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کا اجمالاً ذکر کیا جا رہا ہے، ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کے حالات پیش کر کے خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا تھا، ان کی شامت آئی تھی، لیکن تمہاری بھی نہیں آئی، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ہم نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں بھی ایگزسٹ کرتے تھے۔
اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یعنی قوم لوط کی بستی، بدترین بارش سے مراد جو ہے وہ پتھروں کی بارش تھی۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ تو خواہشات کو الہ بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کے حکم کو پیچھے کر دینا اور جو دل میں آئے اس کو فالو کرنا، یعنی اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا، ایسا جیسے گویا وہ الہ بن گیا، وہ معبود بن گیا، اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتی ہیں اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا رہتا ہے۔ خواہشات کی پیروی ہی گمراہی کا باعث ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، سورۃ صاد۔ اور یہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے؟ جہنم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ کیسے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ رہی ہے اور آپ کا الارم بج رہا ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نماز کا وقت چلا جائے گا، لیکن آپ اٹھ کے ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اللہ کا حکم پیچھے کر دیا۔ اسی طرح آپ کو اپنی آرام دہ زندگی پسند ہے تو حج پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے، تو آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس کی پیروی، مثلا انسان کا دوسروں کے اوپر حکم چلانا، تحکم اختیار کرنا، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا، یا جو دل میں آئے وہ بولے چلے جانا، جو دل میں آئے سنتے چلے جانا، تو یہ ساری چیزیں خواہش نفس سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنسی معاملات میں انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا، بیوی کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو بھی حرام راستے ہیں، ناجائز راستے، وہ اسی طرف انسان کو لے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی ملاحوں کی اصطلاح میں دلیل اس شخص کو کہتے ہیں جو کشتیوں کو راستہ دکھاتا ہو۔ سائے کو سورج پر دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا سورج کے عروج و زوال اور طلوع و غروب کا تابع ہے، اور اپنی طرف جو سمیٹنے سے مراد ہے غائب اور فنا کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز جو فنا ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتی ہے، ہر شے اس کی طرف سے آتی ہے اور اسی کی طرف جاتی ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، اور اپنے مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کریں۔ یعنی قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کیجیے، مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو عام کیجیے، اس کے پیغام کو عام کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے۔ تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے اس کو جہاد کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکے میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گٹ مٹ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔
اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوچھ رہے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمہارا کام نہ کسی ایمان لانے والے کو جزا دینا ہے، نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا۔ تم کسی کو ایمان کی طرف کھینچ لانے اور انکار سے زبردستی روک دینے پر معمور نہیں کیے گئے ہو۔ آپ کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو راہ راست قبول کرے اسے انجام نیک کی بشارت دے دو، اور جو اپنی بد راہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا دو۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اپنے بندوں کے گناہوں سے، بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تو اس کا تجربہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو آپ نماز کا کہتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ سے چڑھ جاتے ہیں اور زیادہ آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، ان کے پاس نہیں پھٹکنا، یہ پھر نماز کا پوچھیں گے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفت اور رحمان استعمال ہوئی اور رحمان کے بارے میں پوچھنے کا بھی کہا گیا ہے کہ پوچھو رحمان کون ہے، تو یاد رکھیے اللہ کے خاص ناموں میں سے ہے یہ نام، اور اللہ کے سوا کسی اور کا نام رکھا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ اور رحمان اور رحیم دونوں نام جو ہیں وہ یہ رحمت سے مشتق ہیں۔ رحمت کے لغوی معنی ہوتے ہیں نرم دلی، شفقت کرنا، مہربانی کا سلوک کرنا۔ رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھی حاوی ہے۔ زمین میں اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے اور جو ساری مخلوقات کو دیا گیا، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بندوں پر مہربان ہوں اور اللہ کی رحمت کو پانے والے کام کریں، اور جو باقی جو 99 حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے جب ان کو ضرورت ہوگی اس وقت وہ اپنے 99 حصے رحمت کے استعمال کریں گے۔ تو اللہ کی رحمت کن کاموں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانے سے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، قرآن کی پیروی اور تقوی اختیار کرنے سے، نیک اعمال کرنے سے جیسے نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا اور دوسروں پر رحم کرنا۔ حدیث میں آتے ہیں الرحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے رحمان ان پر رحم کرے گا۔ اس کی رحمت تو بہت عام ہے، لیکن کفر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے جو یہ سب کام کرتے ہیں۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ عباد الرحمان کی خصوصیات: جن زمین میں نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے عباد الرحمان کے صفات شروع ہوتی ہیں۔ رحمان کے بندے تو خاص بندے ہیں، تو پیچھے رحمان کا ذکر ہوا ہے، تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ وہ رحمان کی رحمت کو پائیں۔ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، یعنی جہالت کے جواب میں بھی بھلی بات کرتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے کام نہیں لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے۔ آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے، شور کیے بغیر، بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں، کیونکہ چال میں انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔
الحمدللہ اگر سارا سال نہیں تو رمضان میں، اور اگر رمضان سارا بھی نہیں تو رمضان کے آخری عشرے میں راتیں عبادت میں گزرتی ہیں۔ رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی اور اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام کو پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ جو دعائیں کرتے ہیں کون؟ عباد الرحمن کے اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے رخ اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ یعنی چونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی گرمی کم نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا اس سے مانوس ہوتا ہے، تو پھر گرمی کچھ کم لگنے لگتی ہے۔ شروع میں ایک دم تبدیلی ہوتی ہے تو طبیعت میں بڑی بھاری گزرتی ہے۔ جہنم میں کیا ہوا؟ آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگیں گے تو اس کی گرمی اور بڑھا دی جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ بس چکھو، ہم نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں۔ یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کی آگ کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگے گی تو اس کا ٹیمپریچر، اس کی سزائیں اور بڑھا دی جائیں گی۔ ہم سب کو خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے اصل کامیابی، اور یہاں سے تو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا، یعنی ہمیشہ کی زندگی شروع ہونا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اسے بچنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ تو ہر روز کم از کم 3 بار ضرور دعا کرنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچا کر رکھے۔ اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے اور فکر کریں گے تو پھر وہ کام بھی چھوڑ دیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہوں، انشاءاللہ۔ اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیں گے، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان کے اگر کچھ گناہ ہو چکے ہیں اور انسان ان پر پھر شرمندہ ہے، توبہ کر لیتا ہے، ٹوٹل لائف سٹائل بدل لیتا ہے، تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے تھے ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی۔ یعنی قیامت کے دن اگرچہ اس کے اعمال نامے میں وہ لکھے ہوں گے لیکن ان کو سزا نہیں ملے گی، ان پر اس کو نقصان نہیں دیں گے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر تنگ ذرا ہو، جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو۔ آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر جب دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ذرہ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے۔ یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں، دل کو بھی پکڑ لیتے ہیں، اوور آل اس کو جکڑ لیتے ہیں۔ یعنی ایسا انسان ریلیکس نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا۔
توبہ اس ایک ایک کڑے کو جس نے انسان کو جھگڑا ہوا ہو اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کو شرح صدر عطا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہیں، تو ان سے آپ کے اندر، آپ کے دل کی گھٹن میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ عباد الرحمن کی ایک وصف بھی بیان ہوئی نا، جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، تو یعنی جھوٹ، لغو، کھیل کود، بری باتوں سے، بری مجلسوں سے وہ اعراض برتتے ہیں۔ عباد الرحمن بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عباد الرحمن کے اس بات پر تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایسی مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو یا جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں، ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی؟ تو جو جھوٹ سے نہ بچے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹی بات کرنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو رب کی آیات کو بس اندھے بہروں کی طرح نہیں سنتے ہیں۔ بہرا وہ ہوتا ہے جس کے کان کو آواز لگے تو بھی سنائی نہیں دیتا اور اندر بھی کچھ نہیں اترتا اور سمجھ نہیں آتا کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو بس صرف ایک طرح سننا کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دیں انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قریضی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرمان دے۔ کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو خوشی آپ کو ہوتی ہے وہ کسی بڑی دولت کے کما کر لانے پر بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں باادب بنانا چاہیے، دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے اور امت کی اور تمام انسانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنانا چاہیے۔ اسی طرح پہ یہاں پہ لفظ آیا ہے ازواج، اس کا اطلاق بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے اور شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے اور ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جن کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے۔ یعنی ازواج صرف شوہر بیوی نہیں ہوتے بلکہ جن کے ساتھ مل کر انسان نیکی کے کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو زوج میں وہ ساتھی بھی آ جاتے ہیں۔ تو یا اللہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو، نہ وبال جان ہو، بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے وہ تمام، جن میں ہمارے شوہر، بیوی اور یہ ہمارے ساتھی بھی آ جاتے ہیں، ہمارے نیکیوں کے ساتھی۔ آپ دیکھیں جب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو بھاری سے بھاری کام بھی جو ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، اس دعا میں جو دعا ابھی ہم نے جس کا ترجمہ پڑھا ہے اس کی عربی پڑھتی ہوں میں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ جو دعا، یہ بھی دعا کس کی؟ عباد الرحمن کی ہے۔ یہ جو دعا ہے، یہ اللہ جو ہمارے فالوورز ہیں ہوں، جن کے ہم امامت کریں، وہ بھی متقی ہوں، کیونکہ جیسے انسان کے فالوورز متقی ہوتے ہیں اور امام کو بھی بھٹکنے نہیں دیتے۔ جیسے امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اتنی سی بھی غلطی کریں تو پیچھے والا حافظ اگر الرٹ ہے تو اتنی سی بھی زیر زبر کی غلطی بھی کریں تو اس کو آگے جانے نہیں دیتا، لیکن اگر وہی غافل کھڑے تو پیچھے تو بڑی بڑی پھر غلطی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھی، ہمارے فالوورز، جیسے ایک ماں ہے تو بچے اس کے فالوورز ہیں نا، اگر بچے نیک ہوں گے تو وہ ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں ماما یہ نہیں کریں، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ بچے بھی سکھاتے ہیں نا بعض دفعہ۔ تو یہ جو دعا ہے، یا اللہ ہمیں متقین کے بیچ میں رکھ، متقین کے ساتھ ہمیں توفانا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری روح نکلے اور اس وقت وہ ہمیں سنبھالنے والے ہوں اور نیک لوگوں میں ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہوں نیک لوگ، اور آگے کی جو منزلیں ہماری آسان ہوں۔
تو یہ ہے کہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی اور اس کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یہ لوگ دنیا میں بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام، خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں بنائے، آمین۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ تو 11 صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، انکساری اور بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیلی کو چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ فرقان جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ الشعراء، آغاز کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی اس کتاب کی آیات جو اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہیں، جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کسے حق کہتی ہے اور کسے باطل قرار دیتی ہے۔ ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے، مگر کوئی شخص یہ بہانہ کبھی نہیں بنا سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اس سے یہ معلوم ہی نہ کر سکا کہ وہ اس کو کیا چیز چھوڑنے اور کیا اختیار کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ تو سورۃ الشعراء جو ہے یہ مکی صورت ہے، کفار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا اور تاریخ کے واقعہ سنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مشرکین مکہ پر اتمام حجت کی گئی ہے۔ سورت میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے اور یہ الفاظ اس میں 9 بار آئے ہیں۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنے کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس صورت میں وہی جو میں نے پہلے بات کی، 9 مقامات پر ان 2 آیات کی تکرار ہوئی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی ہے وہ کائنات کی نشانی ہے، آیات کونیہ میں سے، کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اور اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں ہیں کہ ان کا غور و فکر کا طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، العزیز، عزیز اور رحیم۔ العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اور وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے، جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کو احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہے اور اس تک رسائی پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں بھی سنتا ہے۔ غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز نہیں کر سکتے، اور الرحیم بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا، جو مساکین کے فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا
ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کے قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، میرا سینہ گھٹتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ یعنی قوم فرعون جو تھی وہ بہت جابر قسم کے لوگ تھے، اور یعنی ان کا دم رکتا ہے، زبان بھی نہیں چلتی، اتنا پریشر ہے ان کے ظلم و ستم کا مجھ پر کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی کام اگر اکیلے آپ نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اور اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ ان کو بھیج دیجئے، ہم دو ہوں گے تو تسلی ہوگی، جب آپ کے ساتھ نیک کام میں اور مددگار بھی مل جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا، اور جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا تو وہ محفوظ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا۔ تو نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے، یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی، مددگار، مشورہ دینے والا مل جائے، آپ کا مینٹور اور کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے نا کہ میں کسی سے مشورہ کروں، کوئی فیصلہ آپ نے لینا ہے۔ تو یاد رکھیے، اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن 2-11 ہو جاتے ہیں اور کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور ذہنوں کا جو اشتراک ہوتا ہے اس سے نئی جوہتیں بھی نکلتی ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف اپنی ذات کے اندر نہ کھوئے رہیں اور اپنے آپ کو ہی عقل کل نہ سمجھیں، بلکہ اپنے سے بہتر علم والے، تجربے والے، یعنی ایک شخص جس کے پاس اس کام کی کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے پاس زندگی کا تجربہ ہے، انتہائی سمجھدار شخص سے کبھی ہار محسوس نہ کریں کہ اس سے کوئی مشورہ لے لیں۔ مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا گیا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کو سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا کہ کیا ہم تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ یعنی کہ وہ پرانی باتیں یاد کرانے لگا۔ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اس وقت وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، یعنی قتل کی بات۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسول اللہ میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ یعنی اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی، کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا یہ پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ تو دو کردار آپ کے سامنے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، احسان جتلانا تو ویسے ہی ایک برا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے، اور جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں احسان ضرور جتاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو مینشن ضرور کرتا ہے آپ کے سامنے، دوبارہ کرے گا، کسی اور کے سامنے جا کر کرے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی۔ نمبر 1 نافرمان اور بدسلوک، نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہیں، نمبر 1 احسان جتلانے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 عادی شرابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام ساری برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔